حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت اور حجاج بن یوسف کی تاریخ کا سیاہ باب۔ جب 17 جمادی الاولیٰ 73 ہجری 692 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو حجاج بن یوسف ثقفی نے شہید کیا تو یہ واقعہ صرف ایک فرد کی شہادت نہ تھی، بلکہ یہ خلافت بنو امیہ کے دور کی سب سے دردناک اور عبرتناک داستان بن گیا۔ شہادت کے بعد حجاج نے ان کے جسد مبارک کو خانہ کعبہ کے قریب سولی پر لٹکایا تاکہ اہل مکہ کو خوفزدہ کیا جا سکے۔ جب حجاج حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ سید اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے آیا تو اس نے بے ادبی سے کہا، خاموش رہو، تم بوڑھی ہو چکی ہو اور تمہاری عقل جاتی رہی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا جواب دیا جس نے تاریخ میں حجاج کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کر دیا۔ میری عقل اس دن سے نہیں گئی جس دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ قبیلہ ثقیف سے ایک جھوٹا اور ایک سخت تباہی پھیلانے والا نکلے گا۔ جھوٹا تو ہم دیکھ چکے ہیں، وہ مختار ثقفی تھا، اور جو امت کو رون ڈالنے والا وہ تم ہو حجاج۔ حجاج نے کہا، میں تو منافقوں کو مٹانے والا ہوں۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے فوراً فرمایا، نہیں، تو نے ایک عبادت گزار، روزہ دار، والدین کا فرمان بردار اور اپنے دین کا محافظ قتل کیا ہے۔ اگر تو نے میرے بیٹے کی دنیا چھینی ہے تو تو نے اپنی آخرت برباد کر لی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی حدیث کی معتبر کتابوں میں محفوظ ہے کہ قبیلہ ثقیف سے دو بڑے فتنے پیدا ہوں گے، ایک جھوٹا اور دوسرا تباہی پھیلانے والا۔ علماء کے مطابق جھوٹا مختار ثقفی اور تباہی پھیلانے والا حجاج بن یوسف تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ 240 اہل ایمان کو شہید کیا گیا۔ ان میں سے بعض کا خون خانہ کعبہ کے اندر تک بہہ گیا۔ یہ وہ منظر تھا جس نے مکہ کے فضاؤں کو بھی گواہ بنا دیا۔ کچھ دن بعد حضرت عروہ ابن زبیر امی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس گئے اور اپنے بھائی کے جسد کو سولی سے اتارنے کی درخواست کی۔ خلیفہ نے اجازت دی اور جسد اتار دیا